اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو آپ ہنس دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بندے کے اپنے رب سے خود مخاطب ہونے سے وہ عرض کرے گا، رب جی کیا آپ مجھے ظلم سے نہیں بچائیں گے؟ فرمایا، وہ رب تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں، ضرور۔ فرمایا، وہ عرض کرے گا، میں اپنے خلاف صرف اپنے نفس ہی کی گواہی قبول کروں گا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تیرا نفس ہی تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور لکھنے والے معزز فرشتے بھی گواہی کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا، کلام کرو۔ فرمایا، وہ اس کے اعمال کے متعلق بولیں گے، پھر اس بندے کے اور اس کی زبان کے درمیان سے پابندی اٹھا لی جائے گی۔ فرمایا، وہ اپنی زبان سے بول کر کہے گا، تمہارے لیے دوری ہو اور ہلاکت ہو، میں تو تمہاری ہی طرف سے جھگڑا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دوپہر کے وقت جب کہ مطلع ابر آلود نہ ہو سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں رات جب کہ مطلع ابر آلود بھی نہ ہو چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے رب کے دیدار میں بس اتنی تکلیف محسوس کرو گے جس طرح تم ان دونوں سورج اور چاند میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کرے گا تو وہ فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت نہیں بخشی تھی؟ کیا میں نے تمہیں سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تجھے تیری قوم پر سردار نہیں بنایا تھا اور تو ان سے چوتھا حصہ وصول کرتا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ فرمایا، رب تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو جانتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا، آج میں نے تجھے بلا دیا جس طرح تم نے مجھے دنیا میں بلا رکھا تھا۔ پھر رب تعالیٰ دوسروں سے ملاقات کرے گا اور اسے پہلے کی مثل ذکر کیا، پھر وہ تیسرے سے ملاقات کرے گا تو وہ اس سے بھی اسی کی مثل کہے گا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں آپ پر، آپ کی کتاب پر اور آپ کے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، اور وہ جس قدر ہو سکا اپنی تعریف کرے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، یہی ٹھہرو۔ پھر کہا جائے گا، ہم ابھی تجھ پر گواہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا، وہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا، بولو۔ چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے مطابق کلام کریں گی، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی طرف سے اس کا عذر زائل کر دے، اور یہ منافق شخص ہوگا اور یہ وہ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، بہنوں اور بچوں، ان روایت کی روشنی میں ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن جو کوئی بھی ہوگا، اس دنیا میں جو بھی کچھ کیا ہوگا، جو بھی کام ہوگے، تو اس کی زبان بند ہوگی اور اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف بولیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے گا، وہاں پہ کوئی رشوت کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہاں، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے تو یقیناً وہ جنت میں ہوگا، اور خدا نخواستہ جس پر اللہ پاک
غضبناک ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی منزلوں سے آسانی کے ساتھ گزار دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔